والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بانداز غلامانہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اس مبارک محفل میں قبول فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مبارک مہینہ، جس مبارک مہینے کے لیے ہم اور آپ ایک زمانے سے بہت بے چین تھے، اور اللہ نے کرم فرمایا اور ربیع الاول شریف کا چاند ہمیں اور آپ کو نظر آ گیا. اور جیسے ہی یہ چاند رسول ہاشمی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دیکھا تو خوشی سے ان کے چہرے کھل گئے. لوگ گھروں کو سجانے لگے، روشنی کرنے لگے، محفل میلاد منعقد کرنے لگے، رسول پاک کی پیدائش کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے، اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی بانٹ کر میلاد مصطفیٰ کو سیلیبریٹ کرنے لگے. یہ غلاموں کا انداز ہے. اور کیوں نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ان سے پہلے کچھ نہیں تھا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. وہ ہیں تو جہان ہے، وہ ہیں تو دنیا ہے، وہ ہیں تو آسمان ہے، وہ ہیں تو کائنات کا ہر زندہ ذرہ زندہ و سلامت ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ان سے پہلے کچھ نہیں تھا. میرے رسول فرماتے اولو ما خلق اللہ نوری، جب کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے. یا رسول اللہ کب سے پہلے؟ فرمایا تب سے پہلے، جب سے پہلے، سب سے پہلے. گنجائش ہی نہیں ہے کسی لفظ کی، گنجائش ہی نہیں ہے کسی سوچ کی، گنجائش ہی نہیں ہے کسی جملے اور سینٹنس کی. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
شجر ولا قمر ولا حجر ولا شیء، اس وقت کچھ نہ تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے، کچھ نہ تھا۔ اس وقت اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، نور پیدا ہوا۔ تو اب اس مبارک مہینے میں ہمیں میلاد کی محفل کا انعقاد کرنا ہے۔ آپ سمجھ لیں، میں کوشش کروں کہ رسول کی تعریف کر لوں، آپ کوشش کریں کہ رسول کی میلاد میں شرکت ہو جائے آپ کی، یہ ناممکن ہے۔ جب تک وہ نہ چاہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ زبان میں بولنے کی طاقت ہے، یہ صدقہ مدینے والے کا ہے۔ دماغ میں سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ صدقہ مدینے والے کا ہے۔ ہمارے پیروں میں گھر سے چل کے یہاں تک آنے کی طاقت ہے، یہ صدقہ مدینے والے کا ہے۔ میں چاہوں رسول کی تعریف کر لوں، ناممکن ہے۔ ہم چاہیں میلاد کی محفل میں چلے جائیں، ناممکن ہے، کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہاں سے حاضری کی مہر نہ لگ جائے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ بلا لو اب ہمیں اے شاہ بحر و بر مدینے میں، ہم اب روتے ہوئے آئیں تیرے در پر مدینے میں۔ نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں دم نکلے میں مر جاؤں مدینے میں۔ مدینہ جانے والو جاؤ، مدینہ جانے والو جاؤ، جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ مدینہ جان ہے یارو، اور دیوانے نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور آقا سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور آقا سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں۔ ہم کوشش سے مدینے نہیں جا سکتے، جب ان کی مہر لگتی ہے تب جانے کا موقع ملتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مالدار ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی، ان کو خود کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کتنی دولت دی ہے، انہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کتنا مال دیا ہے، انہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کتنی زیادہ چیزیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی، آج تک مدینے جانے کا موقع نہیں ملا۔ ان سے پوچھو کیا ہوا، حج نہیں کیا، مدینے نہیں گئے؟ کہتے نہیں، کاموں سے ذمہ داری سے فری ہو جائیں تب مدینے جائیں گے۔ مجھے بتائیں، سب کچھ ہوتے ہوئے، دولت ہوتے ہوئے، مال ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے مدینہ نہیں گئے؟ آپ یہ سوچیں، آپ نہیں گئے، مدینے والے نے بلایا ہی نہیں، وہاں سے بلاوا ہی نہیں آیا، وہاں سے اجازت ہی نہیں آئی، وہاں سے تمہارے لیے پیغام ہی نہیں آیا، وہاں سے تمہارے لیے مہر ہی نہیں لگی۔ دولت کی بنیاد پر کوئی حاجی نہیں بنتا ہے، مال کی بنیاد پر کوئی حاجی نہیں بنتا ہے، پیسوں کی بنیاد پر کوئی حاجی نہیں بنتا ہے، سونے اور چاندی کی بنیاد پر کوئی حاجی نہیں بنتا ہے۔ جب مدینے سے ویزا لگتا ہے تو اللہ غیب سے انتظام کر دیتا ہے، دولت ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، سرمایہ ہو یا نہ ہو، کوئی چیز ہو یا نہ ہو، جب مدینے والے مصطفیٰ کے یہاں سے حاضری کا موقع ملتا ہے تو بلانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، انتظام بھی ان کی ذمہ داری ہے، نوازنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی کوشش سے بارگاہ رسول میں حاضر ہو جائے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم کی نظر یا رسول اللہ ایک، کرم کی نظر یا رسول اللہ ایک، ہم پر بھی فرما دیں، تمہاری ذات نے تو فیض کے دریا بہائے ہیں، تمہاری ذات نے تو فیض کے دریا بہائے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی ایک نظر کا مسئلہ ہے، بس
یا رسول اللہ آپ کی ایک نظر کا مسئلہ ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ایک نگاہ کی، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا، وہ ملتا ہے مدینے میں۔ مدینہ وہ مبارک سرزمین کہ جب تک محبوب کے مبارک قدم نہیں پڑے اس سرزمین کو یثرب کہا جاتا تھا۔ مدینہ وہ سرزمین جب محبوب نے جب تک ہجرت نہیں فرمائی کوئی وہاں جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ عرب کی سرزمین پر لوگ اسے بیماریوں کی جگہ کہتے تھے، آسیب کی جگہ کہتے تھے، خلل کی جگہ کہتے تھے، جنات کی جگہ کہتے تھے، منحوس جگہ کہتے تھے۔ لیکن جس وقت کائنات کے امام نے مکے سے راتوں رات مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو اب عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کا ہر انسان پانچوں وقت نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ جب تک نبی نہیں گئے تھے کوئی جانا نہ چاہتا تھا۔ آج مدینے کی شان یہ ہے، آج مدینے کا مقام یہ ہے، آج مدینے کی عظمت یہ ہے کہ اے مدینے جانے والو یاد رکھنا تم پیر رکھ کے چلتے ہو مگر یہ سرزمین وہ سرزمین ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور کسی دیوانے نے کہا تھا آج اگر رسول کی بارگاہ میں آنے کا موقع مل گیا ہے تو سنو، عالم یہ ہے، ارے او نا سمجھ، ارے او نا سمجھ، قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ، قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آپ میں سے جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ جانتا ہے 20 دن رہتا ہے انسان حج کے موقع پہ، اور 20 دن کے بعد جب آنے والا کہتا تیاری کر لو شام کو نکلنا ہے تو لوگ اپنے کمروں میں ایسے بلک بلک کے روتے ہیں جیسے کہ کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، بلک بلک کے روتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ وہ انسان جو دنیا میں کبھی نہیں رویا، وہ انسان جس کے پوری زندگی کبھی آنسو نہیں آئے، گھر اور خاندان میں کسی کا انتقال ہوا مگر اپنے آپ پر اتنا کنٹرول کیا آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلے، لیکن جب مدینے سے واپسی کا موقع ہوتا ہے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح و بدن سے نکل گئی۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہے، انسان تڑپتا ہے، انسان بے قرار ہوتا ہے۔ 20 دن گزر گئے لیکن واپس آنے والا کہتا ہے ابھی تک تو میں نے گنبد خضرا کو دل بھر کے دیکھا بھی نہیں، ابھی تک تو میری آنکھیں سیراب نہیں ہوئی ہیں، ابھی تک تو گنبد خضرا کی فضاؤں میں دل بھر کے بیٹھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ وہ محبوب اگر اس کائنات میں نہ آتے تو اللہ کائنات میں کسی چیز کو بلکہ اس کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اللہ نے کیسے کیسے کمال عطا فرمائے، کیسے کیسے کمالات کا مظاہرہ ہوا، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سے لے کر 55 دن تک پہلے کی بات ہے۔ کتنے؟ 50 یا 55 دن
پہلے کی بات ہے، جب حج کا موقع آیا دنیا کے تمام لوگ تیاری کرنے لگے خانہ کعبہ میں آنے کے لیے، حرم کی سرزمین پر حاضری کے لیے پوری دنیا کے تمام حج کرنے کی نیت کرنے والے لوگ تیاری کرنے لگے خانہ کعبہ میں آنے کے لیے۔ وہ خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تیار فرمایا، وہ خانہ کعبہ کی جس کی تعمیر میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مٹی اور غارہ اور پتھر اٹھا اٹھا کے دیے، وہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کی شان بھی ہے، آن بھی ہے، جان بھی ہے، وہ خانہ کعبہ جو ہماری نگاہوں کا سکون بھی ہے، قرار بھی ہے۔ جب انسان خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے جاتا ہے، ایک نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، طیبہ پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے تب جا کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا کی جن رنگینیوں میں مگن تھا ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں جن رنگینیوں میں خود رفتہ تھا، میں نے جن رنگینیوں میں اپنی پوری زندگی کو لگا دیا تھا، دنیا کا حسن، دنیا کا جمال، دنیا کا کمال جس نے میری نگاہوں کو کھیرا کر دیا تھا، آج خانہ کعبہ کے کالے غلاف پر نظر پڑنے کے بعد میں یہ احساس ہو گیا ہے جتنا کمال خانہ کعبہ کے در و دیوار میں ہے، کائنات کے کسی عمارت میں نہ اتنا حسن ہے، نہ اتنا جمال ہے، نہ اتنا بلندی ہے، نہ اتنا مقام ہے، نہ اتنی رونقیں ہیں، نہ اتنی برکتیں ہیں، جتنا کمال اور جتنا جمال کعبے کے در و دیوار میں موجود ہے۔ اللہ جسے دیکھنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کی بات ہے، حج کا موسم آیا، دنیا کے تمام لوگ تیاریاں کرنے لگے حج کے لیے۔ یمن والے حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ملک شام والے حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بغداد و عراق والے حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، مصر، جارڈن اور لبنان والے حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو حسد ہونے لگا عرب کی سرزمین سے کہ کیوں نہ ہم اپنے ملک میں بھی ایک کعبہ بنا لیں تاکہ پوری دنیا کے لوگ مکے نہ جا کے ہمارے ملک میں آئیں، نام ہمارے ملک کا ہو، نام ہمارے ملک کا ہو، شہرت ہمارے ملک کی ہو، عزت ہمارے ملک کی ہو، چرچا ہمارے ملک کا ہو، تعظیم ہمارے ملک کی ہو۔ کعبہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے یمن کی سرزمین پر۔ وہ نادان بھول گئے تھے کہ کعبہ صرف مٹی سے نہیں بنتا ہے، کعبہ صرف ہاتھوں سے نہیں بنتا ہے، کعبہ بنانے کے لیے صرف غارے کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ بنانے کے لیے صرف پتھروں کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ بنانے کے لیے صرف مستری اور مزدور کی ضرورت نہیں ہے۔ کعبے کے بنانے کا عالم یہ ہے کہ پیدائش رسول تھی، منظور جس جگہ رب نے وہیں پہ خانہ کعبہ بنا دیا۔ پیدائش رسول تھی، منظور جس جگہ رب نے وہیں پہ خانہ کعبہ بنا دیا۔ کعبہ اینٹوں سے نہیں بنتا ہے۔ یمن کی سرزمین پر یمن کے اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے کوشش کی، کعبہ بناؤ، عبادت خانہ بناؤ تاکہ ہمارے ملک کا کوئی بھی انسان عبادت کی نیت سے مکے میں نہ جائے، ہم بھی ترقی کریں گے، دنیا کے نقشے پر ہمارا بھی نام ہوگا، دنیا کے نقشے پر ہمارا بھی وجود ابھر کے آئے گا کہ ہمارے یہاں بھی دنیا کے لوگ طواف کرنے آتے ہیں۔ بنانے کی کوشش کی گئی، کعبے کے مقابلے میں ایک عمارت کو تیار بھی کر دیا گیا، اعلان کرا دیا گیا اب کسی کو عرب جانے کی ضرورت نہیں ہے، یمن میں ابرہہ نے کعبہ تیار کرا دیا ہے، جس کو حج کرنا ہے وہ یہاں آ جائے۔ مگر وہ ظالم بھول گیا تھا کعبہ وہ ہے جہاں منا ہے، کعبہ وہ ہے جہاں مزدلفہ ہے، کعبہ وہ ہے جہاں میدان عرفات ہے،
کعبہ وہ ہے جہاں صفا اور مروہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی نے پانی کی کشمکش میں چکر لگائے ہیں، اور اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ نے لازم فرما دیا جو آئے گا یہاں چکر نہ لگائے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اس کی عبادت مکمل نہیں ہوگی، اس کا طرز مکمل نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا طریقہ مکمل نہیں ہوگا۔ وہ ظالم بھول گیا تھا یہاں شیطان بھی ہے کہ جس کو قربانی کے وقت میں ابراہیم خلیل اللہ نے کنکریاں ماری تھی، جس کو رمی جمار کہا جاتا ہے، وہ بھول گیا کہاں سے لائے گا صفا اور مروہ، کہاں سے لائے گا میدان عرفات، کہاں سے لائے گا منا کا میدان، کہاں سے لائے گا مزدلفہ کا میدان۔ وہ ظالم بھول گیا تھا۔ کوشش جاری ہے، بنا لیا کعبے کے مقابلے میں، عمارت کو تیار کر لیا، دنیا کی نگاہوں کے سامنے اعلان کر دیا خبردار خبردار کسی کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب عرب کی سرزمین پر یہ خبر پہنچی تو عرب کے لوگوں کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیا ہوا، خانہ کعبہ ہماری شان ہے، خانہ کعبہ ہمارا وقار ہے، خانہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو بنایا تھا، اور بنانے کے بعد میں وہاں کھڑے ہو کے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کعبے کو بنانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی اے اللہ اب انہی مکے والوں میں سے کوئی ایسا رسول بھیج دے جو کعبے کی عزت کو بچا لے، کوئی ایسا پیغمبر بھیج دے جو کعبے کی عظمت کو پامال ہونے سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عرب والوں نے جب سنا، مکے والوں نے سنا کہ یمن کی سرزمین پر ابرہا جو بادشاہ ہے وہاں کا، اس نے کعبے کے مقابلے میں ایک عمارت کو تیار کیا ہے طواف کے لیے، مکے کے ایک شخص نے جا کر پہلے کچھ دن وہ وہاں رہا، موقع دیکھتا رہا، اور اس کے بعد ایک دن اس نے ان کی بنائی ہوئی عمارت میں گندگی پھیلا دی، غصے میں کہا کہ تمہاری عمارت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خانہ کعبہ کے مقابلے میں لا سکو، تمہاری بنائی ہوئی عمارت اس لائق نہیں ہے کہ کعبے کے مقابلے میں تم اس کو پیش کر سکو۔ گندگی پھیلا دی اور اس کے بعد واپس آ گیا۔ یمن کے لوگوں کو معلوم ہوا، ابرہا کو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہم نے جو عمارت کو تیار کیا ہے کسی مکے والے نے ہماری اس عمارت کو گندہ کیا ہے۔ ابرہا بادشاہ نے دشمنی اپنے دل میں پیدا کی اور اس نے لشکر کو تیار کیا، کہا لشکر کو لے چلو، اب ہم ان مکے والوں کے کعبے کو توڑ کر واپس آئیں گے۔ لشکر جرار کو لے کر ابرہا بادشاہ چلا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ کس چیز کو توڑنے کے لیے؟ کعبے کو توڑنے کے لیے، اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے، ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑنے کے لیے۔ وہ ظالم بھول گیا تھا ظاہری طور پر تو یہاں کوئی نہیں ہے اسے روکنے والا، لیکن اللہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ لشکر آ گیا، مکے کی وادی میں داخل ہو گیا، اور اس کے بعد ابرہا نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان مکے والوں کے سارے جانور کو اکٹھا کر کے غصب کر لیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ ابرہا نے بنوا لیے، کل جانے نہیں دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کے متولی جب تک یہاں آ کے مجھ سے معافی نہ کریں، معذرت نہ مانگ لیں، تب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ہم ان کے کعبے کو گرا کر واپس جائیں گے۔ شام ہوئی، لوگ حیران و پریشان ہو گئے، حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں پہنچے، ہمارے سردار آج بڑی پریشانی ہے، پریشانی کا دور ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہ سردار آپ کو معلوم ہے یمن کا بادشاہ ابرہا لشکر کو لے کر آیا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اور اس نے ہمارے تمام جانوروں کو اپنے لشکر سے بنوا لیا ہے۔ صبح سے ہم پریشان ہیں، کوئی چیز واپس نہیں کرتا ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، چل کے بات کریں تاکہ وہ واپس دے دے۔ اللہ اکبر۔
حضرت عبد المطلب جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کے چشم و چراغ مکے کے سردار خانہ کعبہ کے متولی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور بہت معزز انسان ہیں، مکے میں سب سے زیادہ ان کی عزت کی جاتی ہے، تو وہ جس خیمے میں رہتا تھا بہت سارے وزیر موجود تھے، ان سے کہا دیکھو وہ سامنے قریش کا سردار آنے والا ہے، جب وہ آئے تو اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینا، اس کو زیادہ عزت نہیں دینا، اگر اس کی کھڑے ہو کے تعظیم کرو گے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، بیٹھے رہنا اپنی جگہ پر تاکہ ایسا نہ ہو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کی بات ہے، جب رسول کے دادا حضرت عبد المطلب اس خیمے میں داخل ہوئے، پہلے ہی سے ابرہہ نے کہا تھا اٹھنا نہیں، لیکن جیسے ہی ان کے نورانی چہرے پہ نظر پڑی ہے پورا لشکر استقبال میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابرہہ نے ان سے کہا میں نے منع کیا تھا نا، میں نے منع کیا تھا نا کہ جب یہ آئیں تو ان کی تعظیم نہیں کرنا ورنہ ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، تم اٹھ کے کھڑے کیوں ہوئے؟ تو لشکر کے لوگوں نے کہا ہم کسی پلاننگ سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، جب ان کے چہرے پہ ہماری نظر پڑی تو ان کی پیشانی میں ایسا نور نظر آیا کہ ہم بے ساختہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوتا کیا ہے، ہم کوشش سے کھڑے نہیں ہوئے، ان کے چہرے پہ نظر پڑی، ان کی پیشانی میں ایسا نور نظر آ رہا تھا کہ بس ہم بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ استقبال نہ کریں، ہم بھی چاہتے تھے کہ اٹھ کے کھڑے نہ ہوں، ہم بھی چاہتے تھے کہ ان کو اہمیت نہ دیں، لیکن ان کے چہرے پہ نظر پڑی، ان کی پیشانی میں جیسے ہی ہمیں نور نظر آیا ہمارے جسم بے ساختہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہمارا اپنے جسم پر کنٹرول نہ رہا، ہم نے ان کی اس لیے تعظیم کی۔ جب آنے کے بعد میں ابرہہ مرعوب ہو گیا، اپنے برابر بٹھایا اور کہا کہیے کیسے آنا ہوا؟ رسول کے دادا نے فرمایا مجھے میرے اونٹ واپس دے دو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، پورے مکے کے سردار ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا کہ حضرت عبد المطلب جب جاتے تو پہلے یہ کہتے کہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے خبردار سوچنا بھی نہیں، چونکہ کعبے کے متولی ہیں تو ذمہ داری ان کی ہے کہ جو کعبے کو توڑنے کے لیے آیا ہے اس سے کعبے کے بارے میں بات کریں۔ پورے مکے کے لوگوں کے سامان کو ضبط کر لیا ہے، جب ذمہ دار یہ ہیں، سرپرست یہ ہیں، تو ذمہ داری ان کی ہے کہ بادشاہ سے بات کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف خبردار بری نگاہ نہ اٹھانا۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کیا کہا؟ کیوں آئے ہو؟ کہ مجھے میرے اونٹ واپس چاہیے۔ ابرہہ کو بہت حیرت ہوئی، اے عبد المطلب میں تو سوچ رہا تھا آپ بہت مہان انسان ہیں، خانہ کعبہ کے آپ متولی ہیں، آپ بہت بڑی بات کرنے والے ہیں، مگر آپ سے جب میں نے سوال کیا کہ کیوں آئے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے کہ اے ابرہہ تمہارے پاس لشکر زیادہ ہے، تمہارے پاس دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس مال زیادہ ہے، تمہارے پاس لوگ زیادہ ہیں، تمہارے پاس ہاتھی اور گھوڑے زیادہ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ ہمارے ایک بندے نے جا کر جو یمن کی سرزمین پر حرکت کی ہے ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں، معاف کر دیں، ہمارے کعبے کی حفاظت کریں، کعبے کو نہ توڑیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ آ کے خانہ کعبہ کے لیے منت و سماجت کریں گے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آپ جیسا اتنا بڑا انسان کعبے کی بات نہیں کرتا ہے، کعبے کا متولی ہے اس کی حفاظت کی بات نہیں کرتا ہے، اتنی چھوٹی بات آپ آنے کے بعد اپنی اونٹ مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اعظم کے دادا نے ایمان سے منور جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا اے ابرہہ
تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں تیرے پاس آنے کے بعد میں خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے بھیک مانگوں گا، میری کیا اوقات ہے کہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کروں؟ وہ جس کا گھر ہے وہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہ جس کا مالک ہے اس سے بہتر کائنات میں کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ دینے والا ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ کائنات کا مالک ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ پوری دنیا کا مالک ہے۔ عبد المطلب کی اوقات کیا ہے کہ وہ کعبے کی حفاظت کرے؟ کعبے والا تو خود عبد المطلب کی حفاظت کرتا ہے، کعبے والا تو خود مکے کی حفاظت کرتا ہے، کعبے والا تو خود عبد المطلب کے خاندان کی حفاظت کرتا ہے۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں یہ جملہ کہوں اور اللہ کی بارگاہ میں گستاخ ٹھہراؤں کہ میں کعبے کی حفاظت کروں گا؟ میری کیا اوقات ہے کہ میں کعبے کی حفاظت کروں؟ دنیا کا ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، کعبے کا مالک تو اللہ ہے۔ جب سب اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ خدا بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مجھے تو میرے اونٹ واپس دے دو۔ اونٹ واپس دے دیے، کہا تم حفاظت نہیں کرو گے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میرے اونٹ مجھے واپس دے دو۔ اونٹ واپس لیے چلے آئے۔ آنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، مکے والوں کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا اے مکے والوں، ابرہہ کا لشکر بہت عظیم ہے، وہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہے، لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہاتھی اور گھوڑے تمہارے اوپر حملہ کر دیں، تمہاری جان اور مال کو نقصان ہو جائے، لہٰذا اپنے گھروں کو خالی کر کے سامنے ایک پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ سب کو آپ نے خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اپنے گھر میں آئے تو آپ کے بیٹے کی بہو، بیوی، حضرت عبداللہ کی بیوی، ہمارے نبی کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، ابھی رسول کی پیدائش میں 55 دن باقی ہے، وہ بھی جانے لگی لوگوں کے ساتھ پہاڑی پر۔ فرمایا تمہیں نہیں جانا ہے، تمہیں نہیں جانا ہے۔ کہا کیوں، مجھے کیوں نہیں جانا ہے؟ کہا نہیں، تم میرے ساتھ خانہ کعبہ میں چلو گی۔ سبحان اللہ، تم میرے ساتھ خانہ کعبہ میں چلو گی۔ اے میرے سردار، ساری عورتیں وہاں جا رہی ہیں، آپ مجھے اس حال میں خانہ کعبہ میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں میرا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا آمنہ، آج تو خانہ کعبہ میں تیرا ہی کام ہے، آج تو تیرے ہی جلوے ہیں، آج تو تیرا ہی نظام ہے، آج تو تیری ہی برکتیں ہیں، آج تو تیرا ہی کمال ہے، آج تو تیری ہی دعا ہے، آج تو تیری ہی بلندی ہے، آج تو تیری ہی دعا کا عالم یہ ہے۔ اے آمنہ، میرے ساتھ خانہ کعبہ میں چلو۔ میں کیا کروں گی خانہ کعبہ میں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا تیرا کام آمنہ یہ ہوگا، میں کعبے کے در و دیوار کو پکڑ کے دعا کروں گا، اور اے آمنہ تو آمین کہہ دینا۔ اللہ اکبر، میں خانہ کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کروں گا، اے آمنہ تو آمین کہہ دینا۔ اے میرے سردار، میری آمین سے کیا ہوگا؟ ایسا کیا ہے میری آمین میں؟ مکے میں ہزاروں عورتیں ہیں، مکے میں ہزاروں مرد ہیں، مکے میں ہزاروں جوان ہیں، مکے میں ہزاروں بوڑھے ہیں، آخر مجھے ہی کیوں لے جا رہے ہیں آپ آمین کہنے کے لیے؟ میری آمین میں ایسا کیا ہے؟ میری آمین میں ایسی کون سی خاصیت ہے؟ میری آمین میں ایسی کون سی برکت ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا آمنہ، تیرے شکم میں پلنے والا یہ امام الانبیاء ہے۔ تیری آمین کا عالم یہ ہے، پوری دنیا مل کر دعا کر لے، کائنات کا ہر ذرہ مل جائے دعا کرنے کے لیے، اور وہ دعا کریں، ممکن ہے کہ کسی وجہ سے دعا کو سنا نہ جائے، مگر اے آمنہ میں دعا کروں گا غلاف کعبہ کو پکڑ کے، تو آمین کہہ دینا، اس لیے آمین کہہ دینا تیرے شکم میں نور محمدی موجود ہے، تیری پیشانی میں نور محمدی موجود ہے۔ میں دعا کروں گا، اے آمنہ تو آمین کہہ دینا، تیری زبان سے ایک آمین کا جملہ نکلے گا،
ابرہا کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، کعبے کی حفاظت آ جائے گی، اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی، اللہ کا کرم نازل ہوگا، اللہ کی عطا نازل ہوگی۔ اے آمینہ چل کے آمین کہہ دے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب آمینہ کو لے کے اوپر چلے گئے۔ جب خانہ کعبہ میں گئے تھے تو عالم کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑا تھا، دروازے کے قریب رسول کے دادا کھڑے ہوئے تھے، نبی کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی ہے، پیدائش میں 55 دن باقی ہیں۔ خانہ کعبہ کے در و دیوار کو پکڑنے کے بعد حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پانی لڑی کی شکل میں نکلنے لگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، میرا بڑھاپا ہے، میری کیا اوقات ہے میں تیرے گھر کی حفاظت کروں؟ اے اللہ سب اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میں تیرے گھر کو چھوڑ کے سامنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے تیری طرف سے مدد ضرور آئے گی، مجھے یقین ہے کرم ضرور نازل ہوگا، مجھے یقین ہے رحمت ضرور نازل ہوگی، مجھے یقین ہے تیرا لشکر ضرور آئے گا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ ایسا دروازہ کھولتا ہے جہاں بندے کو وہم و گمان بھی نہ ہو، جہاں بندے کی سوچ بھی نہ ہو۔ ہمارے سامنے جب ہر دروازہ بند ہوتا ہے، دولت کا دروازہ، مال کا دروازہ، کاروبار کا دروازہ، سارے دروازے ہماری نگاہوں کے سامنے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو اللہ ایسا دروازہ کھولتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہماری سوچ سے زیادہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہم و گمان سے زیادہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے، گناہوں کے باوجود کرم فرمانے والی اللہ کی ذات ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کرنے کے بعد اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ ابرہا کا لشکر آگے بڑھنے لگا، ادھر لشکر بڑھ رہا ہے، ادھر بار بار حضرت عبد المطلب آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مدد آنے والی ہے، کرم آنے والا ہے، رحمت کا نزول ہونے والا ہے، بارش رحمت ہونے والی ہے۔ وہ جانتے تھے، انہیں اللہ کی ذات پر یقین تھا، وہ ذات ہیں دنیا کی تمام دعائیں نامقبول ہو سکتی ہیں، مگر جس دعا پر نور محمدی کی موجودگی میں آمین کہہ دیا ہو وہ دعا رد نہیں کی جائے گی، وہ دعا خالی نہیں جائے گی، اس دعا کو ٹالا نہیں جائے گا، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں باب اجابت سے ضرور ٹکرائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابرہا کا لشکر قریب ہوا، جیسے ہی قریب ہوا، جب دیکھا خانہ کعبہ سامنے ہے، اس کے ہاتھیوں نے چہرے پھیر لیے، کعبے کی طرف بڑھاتا چلتے ہی نہیں، مارتا چلتے ہی نہیں، کوشش کرتا چلتے ہی نہیں، ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے آگے بڑھانے کے لیے، ہر ممکن کوشش جاری ہے آگے کرنے کے لیے، لکڑی ماری جا رہی ہے، ڈنڈا مارا جا رہا ہے، چابک استعمال کی جا رہی ہے، آگے بڑھ جاؤ، کعبے کی طرف جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ہاتھی اپنے زبان حال سے کہتا ہے، اے ابرہا ظالم، مجھ سے یہ ظلم مت کرا، خدا کے لیے، خدا کے لیے یہ ظلم مت کرا۔ اگر آج میں نے اپنے جسم کو ایک پل کے لیے کعبے کی طرف بڑھا دیا تو دنیا سے میرا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، میری نسل کو ختم کر دیا جائے گا، میں نہیں بڑھ سکتا۔ مارا گیا 1000 بار، بڑھے ہی نہیں، دائیں چلاتے چلے جاتے، بائیں طرف چلاتے چلنے لگتے، لیکن جب کعبے کی طرف آگے بڑھایا جاتا چلتے ہی نہیں۔ اس کے بعد قرآن میں اللہ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم حیران، اے اللہ جب محبوب پیدا ہی نہیں ہوئے تو دیکھیں گے کیسے؟ 55 دن پہلے کی بات ہے، محبوب پیدا ہی نہیں ہوئے، محبوب پیدا ہی نہیں ہوئے، دیکھیں گے کیسے؟ اے اللہ تو فرما رہا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اے اللہ محبوب تو پیدا ہی نہیں ہوئے، دیکھیں گے کیسے؟ اللہ فرماتا ہے
اسی کو حاضر کہتے ہیں اور اسی کو ناظر کہتے ہیں، جو موجود نہ ہو اور دیکھ لے۔ جو موجود ہو اور دیکھ لے اسے شاہد کہتے ہیں، جو موجود نہ ہو اور دیکھ لے اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے لشکر بھیج دیا، لشکر بھیجا اللہ نے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو قرآن میں ابابیل کہا گیا، چھوٹے چھوٹے پرندے، اللہ نے فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ اللہ نے مکے والوں کو طاقت عطا کیوں نہیں کی؟ ان مکے والوں کو اللہ نے کیوں ان کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑا نہیں کیا؟ آخر ایسا کیوں؟ اللہ نے پرندے کیوں بھیجے؟ اس کی کیا خاصیت ہے؟ اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو کن کہہ دیتا فیکون ہو جاتا، وہ ایک بار کہہ دیتا مر جا، سارا لشکر مر جاتا۔ اللہ جبریل امین کو بلکہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا، سب کی روح کو ایک پل سے پہلے قبض کر لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے بھیجے جا رہے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ تاکہ یہ تاریخ مٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا تاریخ مٹنے والی نہیں ہے، یہ تاریخ قیامت تک جانے والی ہے، یہ مٹے گی نہیں، قیامت تک جائے گی۔ دنیا جان لے، بڑے سے بڑے لشکر کے مقابلے میں جب وہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کے لیے بندے بھیجے جائیں یا فرشتے بھیجے جائیں۔ اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اللہ کے دشمنوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ چونچ میں دبا کر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لاتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیے چونچ میں کتنی بڑی کنکری آ سکتی ہے۔ منہ میں دبا کے کنکری لاتے تھے، منہ میں دبا کے کنکری لاتے تھے، کتنی بڑی کنکری آ سکتی ہے منہ میں، اور وہ جب لا کے ڈالتے تھے سر پہ پڑتی اور پورے جسم کو پھاڑتی ہوئی، ہاتھی کے جسم کو پھاڑتی ہوئی نیچے جاتی، اور جس کے ایک بار لگ جاتی وہ دنیا سے نیست و نابود ہو جاتا۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ 55 دن پہلے کی بات، نام مٹ گیا، نشان مٹ گیا۔ کعبہ کو مٹانے کے لیے چلے تھے، کعبہ سلامت ہے، صبح قیامت تک سلامت رہے گا۔ کعبہ ایمان والوں کی جان ہے، کعبہ مومنوں کی پہچان ہے، کعبہ ہم سنیوں کی شان ہے، کعبہ صحابہ اکرام کی پہچان ہے، کعبہ میرے محبوب کی پیدائش کا عالم یہ ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے تھے تو یہ کعبہ حرکت میں آ گیا تھا خوشی کے مارے، کعبہ جھومنے لگا تھا، بت شکن آیا زمین پر، منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ 55 دن پہلے کی بات۔ اور اس کے بعد جب تھوڑا سا زمانہ اور گزرا، رسول کی پیدائش کا وقت قریب آیا، تو عالم یہ ہے زمانے کا نظام بدل گیا، ہواؤں کا انداز بدل گیا، فضاؤں کا انداز بدل گیا، دن اور رات کا انداز بدل گیا، طلوع صبح صادق کا انداز بدل گیا، رات میں نازل ہونے والی نعمتوں کا انداز بدل گیا۔ رسول کی آمد سے پہلے کا انداز یہ ہے، اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے اے میرے فرشتوں جنت کے سارے دروازے کھول دو، محبوب آنے والا ہے، دروازے کھول دو جنت کے، میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ اے فرشتوں جہنم کے دروازے بند کر دو، محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ اے حورو اے غلمان تیار ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ جس سال میرے محبوب کی پیدائش ہوئی، اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں اس رات میں سارے بچے پیدا ہونے والے بیٹے پیدا ہوں گے، محبوب کا صدقہ ہے یہ، محبوب کے صدقے میں اس رات میں پوری کائنات میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے محبوب کے صدقے میں سب کو بیٹے عطا کیے جائیں گے۔ اس رات میں اللہ نے جانوروں کو زبان عطا فرمائی، وہ بولنے لگے۔ جانتے ہو کیوں؟ اے جانوروں، جو آنے والا ہے
وہ رحمت لے کر کے نہیں آ رہا ہے، رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے۔ وہ تم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، چوپایوں کے لیے بھی رحمت ہے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کے بھی رحمت ہے، چوزوں کو پالنے والی مرغیوں کے لیے بھی رحمت ہے، سواری کے اونٹوں کے لیے بھی رحمت ہے، عرب کی سرزمین پر دودھ دینے والی بکریوں کے لیے بھی وہ محبوب جو آنے والا ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ نے مچھلیوں کو زبان عطا فرمائی، اللہ نے پرندوں کو زبان عطا فرمائی، اور جانتے ہو زبان ایک دن کے لیے عطا فرمائی، اور کیوں دی زبان؟ اللہ نے جانوروں کو دی کیوں؟ حکمت کیا تھی؟ زبان اس لیے دی، اے جانوروں آج تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو محبوب کی آمد کی مبارکباد پیش کرو، محبوب کے آنے کی مبارکباد دو۔ اللہ اس لیے تمہیں زبان عطا فرماتا ہے۔ اے میرے فرشتوں، پوری 1 سال کے لیے دنیا سے سارے رنج و غم کو اٹھا لیا جائے۔ اے میرے فرشتوں، آسمان سے لے کر زمین تک، اس علاقے تک جہاں محبوب کی پیدائش ہونے والی ہے، نور کی برسات کو جاری رکھا جائے۔ اے میرے فرشتوں، جا کے آمنہ کے گھر کا طواف شروع کر دو کہ محبوب آنے والا ہے۔ طواف کرو، طواف محبوب کے گھر کا، تاکہ دنیا جان لے آج اس کی آمد ہے کہ جس کے جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ آج اس کی آمد ہے کہ انبیاء کی صف میں جس کی مثال نہیں۔ آج اس کی آمد ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج اس کی آمد ہے کہ موسیٰ نے زمین پر جب عصائے مبارک مارا تھا تو زمین سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، ان کے ماننے والوں نے پانی پیا تھا۔ مگر اے میرے فرشتوں، آج اس کی آمد ہے کہ اس کے ماننے والے جب پانی کی پیاس سے شدت سے پریشان ہوں گے تو اس کی انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلے گا۔ آج اس کی آمد ہے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجابے رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کی بارگاہ میں آنے والا جہنمی آئے گا مگر نگاہ کرم پڑے گی تو جنتی بن کے جائے گا۔ آج اس کی آمد ہونے والی ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنے والا ٹوٹا ہوا دل لے کے آئے گا مگر اس کی ایک نگاہ کرم پڑے گی تو مسکراتا ہوا جائے گا۔ آج اس کی آمد ہونے والی ہے کہ جس کی بارگاہ میں نابینا آئے گا مگر نگاہ کرم پڑے گی تو بینا بن کے جائے گا۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کی بارگاہ میں ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کے آئے گا مگر وہ اپنی زبان سے لعاب دہن نکال کے لگا دیں گے تو سلامت ہاتھ لے کے آئے گا۔ آج اس کی آمد ہے کہ فاتح خیبر کے قلعے کو فتح کرنے سے پہلے علی کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، علی کی آنکھیں دکھ جائیں گی۔ آج اس کی آمد ہے جو لعاب دہن لگا دے گا تو آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے کہ علی کی نماز چھوٹے گی تو اشارے سے سورج کو پلٹا دے گا۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھجور کے درخت آ جائیں گے۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ رات میں سفر کرے گا تو دنیا کی ہر زمین بارگاہ الہی میں تمنا کرے گی محبوب کا قدم مجھ پہ پڑ جائے تاکہ میں عرش اعظم سے افضل ہو جاؤں۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے غار حرا میں پہنچیں گے تو 2500 سال سے ایک ساتھ ان کے دیدار کا انتظار کر رہا ہوگا۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے دنیا جس کو مٹانے کے لیے لگ جائے گی مگر وہ راتوں رات نکلے گا، دشمن دروازے پہ کھڑے رہ جائیں گے، انہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہوگا کہ سجدے میں سر رکھ دے گا قیامت کے میدان میں تو اللہ فرمائے گا محبوب سجدے سے سر کو اٹھا لو، جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرو گے اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، جدھر جدھر اشارہ کر دو گے ان تمام کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے اللہ نے جس سے حالت نماز میں فرمایا تھا میرے محبوب چہرہ پھیر دو، اے اللہ کدھر ادھر پھیر دو جدھر تیرا دل چاہتا ہے۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے سب کے لیے جس نے قانون بنایا
4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر آمد اس کی ہے کہ جس نے فاطمہ کے لیے کہا تھا علی جب تک فاطمہ زندہ ہے تیرے لیے اجازت نہیں ہے کہ تو میری بیٹی کے علاوہ کسی اور سے شادی کر لے۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کی بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ ایک اونٹ روتا ہوا بارگاہ رسول میں آئے گا تو رسول کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ روتے ہوئے اونٹ کی بولی سمجھ لیں گے، اس کے مالک کو بلا کے کہیں گے اس کو کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ دیتا ہے، یہ ظلم ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اس محبوب کا عالم یہ ہے کہ جس کی زبانیں فیض ترجمان سے نکلے گا، اے میرے صحابہ صفحے بہتر کیا کرو، اس لیے کہ میں جیسا آگے دیکھتا ہوں ویسا پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے پتھر کی سرزمین ہوگی، پتھر کے لوگ ہوں گے، پتھر کے مکان ہوں گے، مگر اس کی ممتا کا عالم یہ ہوگا، وہ درد دل دے گا ان پتھروں کو پگھلنے کے لیے، ان پتھروں کو پگھلا دے گا۔ وہ عمر جس نے زندگی میں کبھی ایک بار رونا نہیں سیکھا تھا، ایک کرم کی نگاہ پڑے گی تو عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہوگا مکے کی سرزمین پر جب وہ در و دیوار سے گزرے گا تو لوگ پتھر ماریں گے، مگر وہ اعلان کرے گا اے مارنے والوں مار لو، کتنا مارو گے، تم تھک جاؤ گے، محمد کے صبر کا پیمانہ ختم نہیں ہوگا۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے معراج کی رات میں جبریل امین اس کے قدموں کو بوسہ دیں گے، اس کے تلووں کو چومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہوگا جب دیدار کے لیے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا میرے محبوب اور قریب آ جاؤ، محبوب اور قریب آ جاؤ، میرے محبوب اور قریب آ جاؤ۔ آج اس کی آمد ہونے والی ہے جس کا عالم یہ ہے کہ 50 وقت کی نماز اللہ اس محبوب کو دے گا جب محبوب واپس آئیں گے اور کہیں گے میری امت نہ پڑھ سکے گی۔ آج اس کی آمد ہے جس سے اللہ فرمائے گا میں نے 50 دی تھی، آپ کے کہنے سے کم کر رہا ہوں، مگر محبوب جو میں نے کہا وہ بدلا نہیں جائے گا، جو تم نے کہا وہ ڈالا نہیں جائے گا۔ انداز یہ ہوگا پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیدائش کا دن ہے۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ آج اس کی آمد ہے جس کے مزاج کا عالم یہ ہوگا اس کی بارگاہ میں آنے والے دشمن بن کے جائیں گے، مگر ایک مسکراہٹ پہ یہی کہیں گے نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے تمام انبیاء معراج کے دن معراج کی رات میں سب باندھے کھڑے ہوں گے، اے موسیٰ تمہارا جلال مشہور ہے، مصلی پہ آ کے نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ اے یوسف تمہارے حسن کا عالم یہ ہے کہ مصر کی سرزمین پر عورتوں نے تمہارے ہاتھوں کو دیکھ تمہارے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھیں، مصلی خالی ہے نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا بیت المقدس میں انتظار کیا جا رہا ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی آنے والا ہے جو ہمارا بھی سردار ہے، وہ آنے والا ہے جو قیامت کے دن کا دولہا ہے، وہ آنے والا ہے جس کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا، وہ آنے والا ہے جس کے سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا، وہ آنے والا ہے جس کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا، وہ آنے والا ہے جو کوثر کے جام اپنے ہاتھوں سے ماننے والوں کو پلائے گا۔ آج اس کی آمد ہے جس کا عالم یہ ہوگا قیامت کے میدان میں پوری دنیا پکار کے کہے گی سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، آدم سے عیسیٰ تک سب کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ آج اس کی آمد ہے جو اعلان کرے گا انا لہا، آج کے دن کا دولہا اللہ نے مجھے بنایا ہے، آج میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، آؤ میرے قریب آ جاؤ، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس کا عالم یہ ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آج اس کی آمد ہے جس کا عالم یہ ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نشدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس سے اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر لوں گا، اتنا دوں گا
میں تمہیں اتنا دوں گا، اے محبوب اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کروں۔ اسی محبوب کی آمد ہے، جنت سجا دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، محبوب کے گھر کے ارد گرد لگ جاؤ، طواف کرو، نور جاری کر دیا جائے، زبان دی جائے جانوروں کو تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے۔ ایسا سما ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں لیٹی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے۔ ایک آنے والے نے، فرشتے نے ان سے کہا، اے آمینہ کیا تم جانتی ہو کہ تم حاملہ ہو؟ کہا نہیں۔ بچوں کی پیدائش پر جو بوجھ، جو وزن ایک ماں کو محسوس ہوتا ہے، میں نے آج تک اس بوجھ کو محسوس نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، اے آمینہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے شکم میں پلنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، کوئی عام بچہ نہیں ہے، مبارک ہو تمہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جب وقت آیا، کیا انداز ہوا؟ ایران کی سرزمین پر ایران کا بادشاہ کسرا میں زلزلہ آ گیا۔ رسول کی پیدائش کی رات ہے، کسرا میں زلزلہ، اس کے 14 کنگورے ٹوٹ کر زمین پہ گر گئے۔ فارس کی سرزمین پر 1000 سال سے عبادت کے لیے آگ جل رہی تھی۔ محبوب کی پیدائش کا موقع آیا، 1 سال 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ ایک لمحے میں بجھ گئی۔ محبوب کی پیدائش کی رات آئی، خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، حبل، لات اور عزا، جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن سے مدد مانگی جاتی تھی۔ محبوب کی پیدائش کی رات آئی، زمین پہ گر گئے، اوندھے منہ زمین پہ گر گئے۔ لوگوں نے دیکھا گر کیوں گئے، کسی نے گرا دیا، اٹھا کے پھر رکھا، تھوڑی دیر بعد پھر گر گئے، پھر کسی نے اٹھا کے رکھا، تیسری بار پھر گر گئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب آیا۔ خواب یہ آیا کہ میرے یہاں ایک درخت اگا ہے اور وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں مشرق سے لے کے مغرب تک سب میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس سے نور نکل رہا ہے۔ کچھ لوگ اس سے چپٹے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس کی شاخوں کو کاٹنے میں لگے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا، پریشان ہو گیا، خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری نسل میں وہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کا نور پورے زمانے کو روشن کر دے گا، جس کا نور مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا، جس کا نور شمال و جنوب کو روشن کر دے گا۔ اور دیکھو جو تم نے دیکھا ہے، لوگ چپٹے ہوئے لیکن کچھ لوگ شاخیں کاٹ رہے ہیں۔ جو چپٹے ہوئے ہیں یہ دیوانے ہیں اور شاخیں کاٹنے والے یہ دشمن ہیں، مگر پریشان نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب نے سنا کہ دشمن بھی ہوں گے، پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا پریشان مت ہو، یہ ستانے والے مٹ جائیں گے، نام انہی کا زندہ رہے گا، کام انہی کا زندہ رہے گا، مشن انہی کا زندہ رہے گا، بات انہی کی زندہ رہے گی۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹانے والے مٹ گئے، گالیاں دینے والے فنا ہو گئے۔ میرے نبی کا عالم یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی ذکر تھا، دنیا میں آ گئے پھر بھی ذکر ہے، وصال ظاہری فرمایا پھر بھی ذکر ہے، اور قیامت کے میدان میں اگر دولہا کوئی ہوگا قیامت کے میدان کا تو وہ ہمارے آقا ہوگے، وہ امام الانبیاء ہوں گے۔ کہ عبد المطلب پریشان مت ہو،
ستانے والے بھی ہوں گے، محبت کرنے والے بھی ہوں گے. تمہارا نام دنیا میں عزت کے ساتھ لیا جائے گا. انتظار کرنے لگے حضرت عبد المطلب کہ وہ خوشی کا دن کب آئے. جب رسول کی پیدائش کی رات آئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا حضور کی والدہ کے پاس تھی. وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا رسول کی پیدائش کی رات کا عالم یہ تھا کہ جب نبی پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اللہ نے میری نظر سے سارے پردے ہٹا دیے. کون کہہ رہا ہے؟ شفا، دائی، ماں نہیں، دائی. جب رسول کے جسم سے ان کا جسم ٹچ ہو جائے، دائی ہاتھوں میں اٹھا لے، دائی گودی میں لے لے، دائی محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو ہاتھوں سے جسم ٹچ ہو جانے کی برکت یہ ہے کہ ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں. جب نبی کی دائی مکے میں رہ کر ملک شام کے محلات دیکھ سکتی ہے تو کیا وہ نبی مدینے میں رہ کر بھیلواڑہ کی سرزمین پر غلاموں کو نہیں دیکھے گا؟ کیا غلاموں کے حال پہ نظر نہیں پڑے گی؟ کیا غلاموں کی دیوانگی پہ نظر نہیں پڑے گی؟ کیا غلاموں کے دل پہ نظر نہیں پڑے گی؟ کیا غلاموں کی آرزو پہ نظر نہیں پڑے گی؟ کیا غلاموں کے عشق پہ نظر نہیں پڑے گی؟ میرا تو آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ، میرا تو آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے یا رسول اللہ، میرا آپ سب کچھ ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جب پیدا ہوئے عالم یہ تھا، کچھ کتابوں میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں، پیدا ہوئے سیدھے سجدے میں گئے اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے. پیدا ہوئے تو امت کی فکر، نماز پڑھیں تو امت کی فکر، کعبے کا طواف کریں تو امت کی فکر، معراج کو جائیں تو امت کی فکر، دنیا سے جاتے جاتے امت کی فکر. رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا سجدے میں گئے. تاریخ میں لکھا ہے نبی پیدا ہوئے روئے نہیں. عام طور پہ بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد روتے ہیں. اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد نہ روئے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو مار مار کے رلاتے ہیں، اس کو تھپ تھپاتے ہیں، اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہ رو دے تاکہ احساس ہو جائے زندہ ہے. مگر رسول کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے رسول پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں. کیوں نہیں روئے؟ وجہ کیا ہے؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے رسول اس لیے نہیں روئے، میں رونے نہیں روتوں کو ہنسانے آیا ہوں، میں رونے نہیں روتوں کو ہنسانے آیا ہوں. رونے والوں نے تو رو رو کے میری آمد کے لیے دعائیں کی تھی، میرے لیے رو رو کر دعائیں کی تھی، آنسو بہائے تھے. جب میں خود رونے لگوں گا تو ان روتوں کو سینے سے کون لگائے گا؟ میں رونے نہیں آیا ہوں، میں روتوں کو ہنسانے آیا ہوں، میں سینے سے لگانے آیا ہوں، میں روتوں کو تسلی دینے آیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب نبی پیدا ہو گئے میرے پہلو میں تھے، آسمان کی ایک بدلی آئی یہاں تک کہ میری نظروں سے غائب ہو گئے، میں نے دیکھا نہیں. پھر مجھے آواز آئی. کیسی آواز؟ کہنے والا کہہ رہا تھا انہیں مشرق بھی دکھاؤ، انہیں مغرب بھی دکھاؤ، انہیں شمال بھی دکھاؤ، انہیں جنوب بھی دکھاؤ، انہیں دنیا کا چپا چپا دکھلا دو، اللہ کی ساری مخلوق دکھلا دو، سمندری جانور دکھلا دو، کائنات کا ہر ذرہ دکھلا دو.
اس لیے کہ آج یہ پیدا ہو گئے ہیں، آج کے بعد قیامت تک اب سرداری ان کی چلنے والی ہے، قیامت تک کے لیے دولہا یہ ہے۔ اب نہ کوئی کتاب آئے گی، اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے، نہ کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ کوئی طریقہ آنے والا ہے، نہ کوئی جھنڈا لہرانے والا ہے۔ اب قیامت تک ایک ہی جھنڈا ہوگا جس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اب کوئی دین نہیں آنے والا ہے سوائے دین محمدی کے، اب کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے سوائے قرآن مقدس کے، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے سوائے جبریل امین کے جو اللہ کی طرف سے لانے والے ہیں۔ پوری دنیا کی سیر کرا دو تاکہ دنیا جان لے اللہ کے آخری محبوب آ گئے ہیں، تاکہ کائنات کا ہر ذرہ جان لے اللہ کے محبوب آ گئے ہیں، سمندر کے جانور بھی جان لیں کہ تم جن کے لیے دعا کر رہے تھے آج مکے کی وادیوں میں وہ محبوب پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیر کرانے کے بعد جب میرے محبوب کو لایا گیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے کانوں نے صاف صاف یہ آواز سنی کہ اب اس پوری دنیا کا انہیں مالک بنا دیا گیا ہے، ہر خزانے کی چابی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ کس وقت؟ 50 سال کے بعد۔ وہ اور لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت 40 سال بعد ملی، وہ اور لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت 40 سال بعد ملی۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے نبوت 40 سال کے بعد، نبوت ملنا الگ ہے، اعلان نبوت الگ ہے۔ نبوت 40 سال بعد نہیں ملی، اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا میرے نبی نے۔ نبوت ملنا الگ ہے، اعلان نبوت الگ ہے۔ میرے نبی کا عالم یہ ہے پیدا ہونے کے فوراً بعد اللہ کے نوری فرشتے لے کے جاتے ہیں، واپس لاتے ہیں اور آمنہ کے کانوں کے قریب اعلان کرتے ہیں سارے خزانے کی چابیاں آج سے ان کے ہاتھ میں ہے، ساری رحمت کی چابیاں آج سے ان کے ہاتھ میں ہے، ساری برکت کی چابیاں آج سے ان کے ہاتھ میں ہے، ساری بلندی کی چابیاں آج سے ان کے ہاتھ میں ہے، ساری رفاتوں کی چابیاں آج سے ان کے ہاتھ میں ہے، ساری ترقی کی چابیاں آج سے ان کے ہاتھ میں ہے۔ آج کے بعد کائنات کا دولہا اگر کوئی ہے تو یہ ہے، آج کے بعد کائنات کا داتا اگر کوئی ہے تو یہ ہے۔ ان کو چھوڑ کے جو اللہ سے مانگے گا اسے نوازا نہ جائے گا، ان کو چھوڑ کے جو اللہ کے یہاں جائے گا اس کی سنی نہ جائے گی۔ اسی لیے دیوانے نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ بچپن کا زمانہ ہے، پیدائش کا وقت ہے، میرے نبی کا کائنات کا مالک بنا دیا، ذرے ذرے کا مالک بنا دیا، سارے خزانے آپ کو عطا کر دیے گئے۔ اب عالم یہ ہے، عالم یہ ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے میں تھا جس وقت میں محمد کی پیدائش ہوئی، میں کعبے میں تھا، میں نے دیکھا اچانک سے حبل گرنے لگا، لات گرنے لگا، عزا گرنے لگا، 360 بت رکھے تھے، دھڑام دھڑام بہت تیزی سے بار بار گر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، ایک زمانہ ہو گیا کبھی آج تک نہ گرے، آندھیاں آتی رہی مگر نہ گرے، طوفان آتے رہے مگر نہ گرے، بارش ہوتی رہی مگر نہ گرے، خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر جدید ہوئی مگر نہ گرے۔ آج کون سی ایسی بات ہو گئی ہے کہ یہ گر گئے ہیں؟ اچانک سے حضرت عبد المطلب کے کانوں میں آواز آ گئی، اے دنیا والوں مبارک ہو، کعبے کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، دنیا والوں مبارک ہو، آج کعبے کے در و دیوار کو پاک کرنے والا آ گیا ہے، ان بتوں سے پاک کر دے گا، ان صنم سے پاک کر دے گا، ان مورتیوں سے پاک کر دے گا۔ کعبے کا در و دیوار پیغمبر پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، پوری دنیا کو کہہ رہا ہے اے دنیا والوں، آج تک کفر کا اندھیرا تھا، آج وہ محبوب آ گیا ہے، کائنات کے اندر ایسی شمع جلائے گا مدینے میں رہ کے جس کی روشنی پوری دنیا میں پہنچ جائے گی، پوری دنیا کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، کائنات کے ہر ذرے میں روشنی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کو خبر دی گئی آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، دوڑتے ہوئے آئے، گود میں لے لیا، کعبے کے اندر لے گئے تاکہ وہاں کے لوگ، معاملہ یہ تھا جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا جس کے گھر کے قریب خانہ کعبہ ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی برکت والی بات یہ ہے کہ وہ کعبے کے اندر لے جائے۔ ہمارے یہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ہم کسی پیر یا کسی عالم کے پاس لے جاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ دے، دعا دے دے، کانوں میں اذان پڑھ دے اس کے لیے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، مگر جہاں خانہ کعبہ ہو وہاں سے بڑی عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں گودی میں لے کے میں کعبے کی طرف چلا، کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے منظر نظر آ رہا ہے، میں محمد کو کعبے کی طرف لے جا رہا ہوں، کعبے کے در و دیوار محمد کی طرف جھکے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم ہے،
یہ کس وقت کا عالم ہے؟ پیدائش کے بعد گودی کا عالم یہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چچا آپ کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی کون سی بات سے متاثر ہوا تھا؟ آپ کی زندگی میں کون سی بات سے میں متاثر ہوا تھا؟ فرمایا کون سی؟ کہ پیدائش کے بعد ایک دن میں آپ کے قریب آیا، آپ جھولے میں جھول رہے تھے، تو میں نے آ کے دیکھا آپ جھولے کے زمانے میں، جب آپ جھولا جھول رہے تھے اس زمانے میں نے دیکھا کہ آپ آسمان کے چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ رسول کے چچا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بچپن میں آپ کو، جب آپ جھولا جھول رہے تھے میں آپ کے قریب آیا تھا کہ آپ کو دیکھ لوں کہیں آپ رو تو نہیں رہے، تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ آسمان کے چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر اچانک سے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چاند ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، بار بار ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ پوری زندگی گزر گئی میری، آج تک میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، کبھی آج تک ایسا نہیں دیکھا، لیکن آج اچانک سے اس چاند کو کیا ہوا؟ بار بار ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ تو پورے ایک مہینے میں ایک بار چکر لگاتا ہے، آج ہر پل چکر کیوں لگا رہا ہے؟ لیکن آسمان سے جب میں نے نظر ہٹا کے آپ کی انگلی پہ نظر دیکھی تھی تو مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی آسمان کا چاند ادھر ادھر جاتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا، جس کا گودی کے زمانے میں عالم یہ ہو، جس کا پالنے کے زمانے میں عالم یہ ہو، جھولا جھولنے کے زمانے میں عالم یہ ہو، کہ جس کی حکومت کائنات کے ہر ذرے پہ ہو، جس کی ملکیت چاند و سورج پہ ہو، گودی کے زمانے میں جس کا عالم یہ ہو کہ زمین پر رکھ کر آسمان کے سورج کو اشارہ کر دے تو وہ اشاروں پہ چلنے لگے۔ تو مجھے بتاؤ جب اعلان نبوت کیا ہوگا تو کتنا کمال ہوگا ان کے پاس، جب اعلان نبوت کیا ہوگا کتنا بڑا بلند و بالا مقام رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدائش کا عالم یہ ہے کہ رسول کی ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ خصوصیت ہے یہ میرے نبی کی۔ کیوں؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ختنہ کیے ہوئے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا؟ فرمایا اس لیے تاکہ کوئی اور آ کے میرا صدر نہ دیکھ لے، تاکہ کوئی اور آ کے میرا ننگا جسم نہ دیکھ لے۔ اللہ نے مجھے ختنہ کیے ہوئے پیدا فرمایا تاکہ کسی اور کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ نبی دنیا میں آ گئے، عالم یہ ہے آج کائنات کا ہر ذرہ خوشی منا رہا ہے، جانور خوشی منا رہے ہیں، چرند و پرند خوشی منا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں آج سے پہلے کتنا ظلم ہوا ہے ہمارے پاس، آج سے پہلے کتنا ستایا گیا، آج سے پہلے کتنا پریشان کیا گیا، لیکن آج وہ نبی آ گیا ہے جو سب کو سینے سے لگانے والا ہے، وہ نبی آ گیا ہے جو سب کو عزت دینے والا ہے، وہ نبی آ گیا ہے جس کا عالم یہ ہے کوئی بھی دشمن بھی ان کے دروازے پہ آئے گا تو وہ ان کے لیے بھی چادر بچھا کے اس کا استقبال کریں گے اور اس کو دین کی دعوت نہیں دیں گے، محض اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ وہ نبی آج آ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس نبی کی پیدائش پر اگر ہم خوشی منائیں تو ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے آج کے دور میں۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لو، ایک انسان 1,00,000 روپے کے موبائل سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ ایک گھر پہ جھنڈا لگا ہوا ہے جس کی قیمت 100-200 روپے ہوگی، اس کا فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے۔ کون سے فون سے؟ جس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے، اس سے ڈالتا ہے، کہتا ہے دیکھیے یہ فضول خرچی ہے۔ اگر یہ پیسہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگایا جائے
تو بہتر ہے نا اس جھنڈے کو لگانے میں جتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. دوسرا ایک فوٹو اور لگایا, کسی کے گھر پہ روشنی کا انتظام تھا, کہا دیکھیے صاحب یہ فضول خرچی ہے. لیکن اس ظالم نے یہ نہ سوچا جھنڈا جس کا فوٹو بھیج رہا ہے وہ 200 روپے کا ہے, جس فون سے بھیج رہا ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہے. فضول خرچی وہ ہے یا فضول خرچی رسول کا جھنڈا لگانا؟ یہ جھنڈا لگانا کیا ہے؟ نبی کی پیدائش کی رات ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جنت سے 3 جھنڈے لو, ایک مشرق میں لگاؤ, ایک مغرب میں, ایک یہاں جہاں دنیا شروع ہوتی ہے اور ایک وہاں جہاں دنیا کی انتہا ہے. دونوں کونوں پہ لگا دو جھنڈا اور ایک بیچ میں خانہ کعبہ پہ لگا دو. اے اللہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایک اس کنارے پہ ایک اس کنارے پہ کیوں؟ آپ کو اس انداز میں سمجھ میں آئے گا. جس کی جو سرحد ہو وہ اپنی سرحد میں جھنڈا لگا سکتا ہے, کوئی ملک دوسرے کی سرحد میں جھنڈا نہیں لگا سکتا. آپ موریشس کی سرحد میں جھنڈا نہیں لگا سکتے, آپ زمبابوے کی سرحد پہ جھنڈا نہیں لگا سکتے, آپ نیپال کے بارڈر میں داخل ہو کر جھنڈا نہیں لگا سکتے. جب ہم نیپال کراس کرتے ہیں تو بارڈر پہ جھنڈا ہندوستان کا ایک سائیڈ میں, بیچ میں کراسنگ لگانے کے بعد میں دوسری سائیڈ میں جھنڈا ہے نیپال کا. ہم سمجھ گئے ہمارے ملک کی حد یہاں تک ہے, اس کے بعد دوسرے ملک کی حد شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب اگر یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی تو غور کریں. اللہ نے ایک جھنڈا دنیا کی ابتدا میں لگایا, ایک جھنڈا کائنات کی انتہا پہ لگایا, تاکہ کائنات کا ہر ذرہ جان لے محمد کی ملکیت یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. کوئی ذرہ باقی نہیں ہے, کوئی جگہ باقی نہیں ہے اس کائنات کے اندر جہاں میرے محبوب کی حکومت نہ ہو, جہاں محبوب کی ملکیت نہ ہو. یہاں سے لے کے یہاں تک میرے محبوب کی حکومت ہے. اور اللہ اکبر. اے اللہ کعبے پہ جھنڈا کیوں لگایا؟ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے, اگر میں جھنڈا محبوب جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں لگا دیتا تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو محبوب کو ماننے والے نہیں ہوں گے. میں محبوب کو نہیں مانیں گے تو محبوب کے گھر پہ لگے ہوئے جھنڈے کو بھی نہیں مانیں گے. میں نے کہا جبریل میرے گھر پہ جھنڈا لگاؤ تاکہ دنیا جان لے جب محبوب کی آمد کی خوشی میں اللہ اپنے گھر پہ جھنڈا لگا سکتا ہے تو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں بھی محبت پہ جھنڈا لگانا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے گھر کی چھت پہ جھنڈا لگاؤ. یہ جھنڈا بدعت نہیں ہے, یہ جھنڈا ناجائز نہیں ہے, یہ جھنڈا حرام نہیں ہے, یہ جھنڈا تو اللہ کا طریقہ ہے. محبوب کی ولادت کی خوشی میں جبریل امین جھنڈا لا کے لگا رہے ہیں. آج عالم یہ ہے میلاد النبی کا موسم آتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں پوسٹ شیئر کی جاتی ہیں. یہ جھنڈا لگانا بدعت ہے, قمقمے لگانا بدعت ہے, روشنی کرنا بدعت ہے. مصر کی سرزمین پر ایک چینل پر انٹرویو چل رہا تھا. کسی اینکر نے, کسی سوال کرنے والے نے کسی عالم دین سے سوال کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا, سوشل میڈیا پہ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ضرور ملے گی آج کی تاریخ میں بھی. اس نے کہا تھا آپ میلاد النبی کے بارے میں بات کرتے ہیں, میلاد النبی تو بدعت ہے. تو مصر کے اس عالم دین نے اسی محفل میں لائیو پروگرام میں پیر سے جوتا نکال کے جب اس کو مارنا شروع کیا تھا تو مارتے مارتے ایک بھی جوتا نہ گنا. ظالم تو زندہ ہے, تیری زبان چلتی ہے, تیرا وجود چلتا ہے, تیری اولاد زندہ ہے, کائنات کا نظام زندہ ہے, یہ زمین ہے, آسمان ہے, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ ستارے ہیں, یہ سیارے ہیں, یہ دریا ہے, یہ ہوائیں ہیں, یہ فضائیں ہیں. کائنات کا ہر ذرہ اس مدینے والے کے صدقے میں ہے. آج اس کی آمد کی خوشی منانے کا موقع آیا ہے تو سارے فتوے تجھے یاد آ گئے ہیں. کل میں نے دیکھا تھا تیرے گھر میں تیرے بیٹے کی پیدائش کا دن تھا تو تو نے محلے کو بلایا, تب کسی عالم سے فتویٰ نہ لیا, سارے رشتہ دار بلا لیے, کھانا بنا لیا, کیک بنا لیا, مٹھائی بنا لی, گھر سجا لیا, قمقمے لگا لیے, کسی عالم کے پاس نہ گیا فتویٰ لینے کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. رسول کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. رسول کی ولادت کا ایک دن موقع آتا ہے تب جا کے سارے شریعت کے مسئلے یاد آ جاتے ہیں, سارے فتوے یاد آتے ہیں. ظالم تیرے چہرے پہ داڑھی ضرور ہے, تیرے سر پہ ٹوپی ضرور ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کمبخت تیرے ہاتھ سے ایمان چلا گیا, ایمان کی دولت سے تو محروم ہو گیا. ظالم جان لے نماز
نماز بعد میں ہے، محبت رسول پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، حضور کی محبت پہلے ہے، حج بعد میں ہے، محبت رسول پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، محبت رسول پہلے ہے، نمازیں بعد میں ہے، سجدے بعد میں ہے، رکوع بعد میں ہے۔ پہلا عمل اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو میرے محبوب کی محبت۔ سب کچھ بعد میں ہے۔ تیرے دل میں ایمان سلامت ہوتا تو تیری زبان پر یہ جملے نہ ہوتے کہ میلاد کے بارے میں سوچو۔ میلاد جاننا چاہتا ہے؟ کہاں نہیں ہے میلاد؟ اگر تجھے نظر نہیں آتا ہے تو قصور تیری نظر کا ہے، قصور تیری نظر کا ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، قرآن کا قصور نہیں ہے، حدیث کا قصور نہیں ہے۔ اگر تجھے نظر نہ آئے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے۔ اگر تجھے نظر نہیں آئے تو تیری نظر کا قصور ہے۔ دیکھ، زبان نعمت ہے یا نہیں؟ زبان نعمت ہے یا نہیں؟ آنکھیں نعمت ہے یا نہیں؟ پوری دنیا کی دولت جتنی آپ کے پاس ہے، ایک آنکھ کو صحیح کرانے کے لیے ہر انسان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے دیکھنے کو مل جائے، چاہے جو کچھ میرے پاس ہے سب چلا جائے۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ سینے میں دھڑکنیں، ہارٹ اٹیک کس کو کہا جاتا ہے؟ دھڑکنیں رک گئیں، بندہ مردہ ہو گیا۔ دھڑکنیں رک گئیں، ہندوستان سے قبرستان چلا گیا۔ دھڑکنیں رک گئیں، کسی لائق نہ رہا۔ دھڑکنیں رک گئیں، مکھی کو بھی ہلانے کے قابل نہ رہا۔ دھڑکنیں رک گئیں، سارا غرور زمین میں مل گیا۔ دھڑکنیں رک گئیں، دولت یہی رہ گئی۔ دھڑکنیں رک گئیں، مال یہی رہ گیا۔ دھڑکنیں رک گئیں، بلڈنگ یہی رہ گئی۔ دھڑکنیں رک گئیں، حویلی یہی رہ گئی۔ دھڑکنیں رک گئیں، خاندان کام نہیں آیا۔ دھڑکنیں رک گئیں، اولاد کام نہیں آئی۔ دھڑکنیں رک گئیں، شہرت کام نہیں آئی۔ دھڑکنیں رک گئیں، بیک گراؤنڈ کام نہیں آیا۔ دھڑکنیں چل رہی ہیں تو تو زندہ ہے، دھڑکنیں چل رہی ہیں تو تو سلامت ہے۔ تو اندازہ لگا کہ تیرے سینے میں یہ دھڑکتا ہوا دل کتنی بڑی نعمت ہے، تیرے ہاتھ جن میں پکڑنے کی صلاحیت کتنی بڑی نعمت ہے، تیرا یہ مائنڈ کام کر رہا ہے۔ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو محلے میں لوگ تجھے پتھر ماریں گے، پاگل کہیں گے۔ تیرا دماغ کام کر رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے تجھے دیں، اللہ نے احسان جتایا نہیں۔ زبان دی، احسان نہیں جتایا۔ کان دیے، احسان نہیں جتایا۔ آنکھ میں روشنی دی، احسان نہیں جتایا۔ دل دھڑکنے کی صلاحیت دی، احسان نہیں جتایا۔ وجود دیا، احسان نہیں جتایا۔ ماں باپ دیے، احسان نہیں جتایا۔ پوری کائنات ہماری تیار فرمائی مگر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، تو اگر اللہ کسی ایک چیز پر احسان جتلائے تو وہ کتنی بڑی ہوگی، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے دی، احسان نہیں جتلایا۔ تو اگر اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس پر اللہ احسان جتلائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ چیز کتنی عظیم ہوگی۔ کچھ ہے اس کائنات میں، کچھ ہے، کوئی ہے کہ جس پر اللہ نے احسان جتلایا، اور وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی ذات ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اللہ احسان فرما رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم۔ اب مجھے بتاؤ میرے نبی ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، کان نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، پیسہ نعمت ہے، گھر نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے۔ جب یہ ساری چیزیں نعمت ہیں تو کیا ہمارے نبی ہمارے لیے نعمت نہیں ہوں گے؟ وہ تو نعمت عظمیٰ ہیں، سب سے بلند و والا عظیم نعمت ہے۔ اور اللہ نے کہا اگر میں نے نعمت دی ہے تو شکر ادا کرو نعمت کا، اس لیے کہ شکر ادا کرو گے تو برکت دوں گا، شکر ادا نہیں کرو گے تو محروم کر دوں گا۔ تو نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو میرے محبوب تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر محبوب کی آمد پر اگر اللہ کے شکر میں ہم محفل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟
اس میں برا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں پر جو اللہ نے تمہیں دی خوب چرچا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا خوب چرچا کرو تاکہ دنیا جان لے اسے نعمت ملی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا محبوب سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کیا محبوب کی آمد سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کیا محبوب کے وجود سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کیا محبوب کی معراج سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کیا محبوب کے آنے سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ پوری کائنات مل کر بھی محبوب کے قدموں سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جب دھول کے برابر پوری کائنات کی نعمت مل کے نہیں ہو سکتی تو ہم کیوں کر اپنے محبوب کا ذکر نہ منائیں؟ ہمارا عالم یہ ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صرف دنیا میں میلاد نہ ملے گا قرآن کے پاروں میں میلاد ہے رسول کی زندگی میں میلاد ہے میرے نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا مسلم شریف کی حدیث ہے ہاں وہی مسلم جو صحائی ستہ میں ہے وہی مسلم جس کا حوالہ ہر ایک کو چاہیے وہی مسلم جس کا حوالہ ہر اس انسان کو چاہیے جس کو استنجے کا بھی سلیقہ نہیں ہے اس کو بھی بخاری اور مسلم کا حوالہ چاہیے وہی بخاری اور مسلم ہے دیکھو میرے نبی نے پیر کے دن کا روزہ رکھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیر کے دن کا روزہ کیسا ہے ہم کو بھی بتا دیں اگر باعث ثواب ہے تو ہم بھی رکھیں گے کیوں رکھتے ہیں وجہ کیا ہے پیر کے دن سے مناسبت کیا ہے پیر کے دن سے رشتہ کیا ہے پیر کے دن سے ریلیشن کیا ہے پیر کے دن سے کانٹیکٹ کیا ہے میرے نبی نے فرمایا پیر کے دن کا روزہ اس لیے ہے چونکہ پیر کا دن میرے برتھ ڈے کا دن ہے پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے پیر کا دن میری آمد کا دن ہے پیر کا دن میرے دنیا میں آنے کا دن ہے میں پوری سال ہم سال میں ایک بار عید میلاد النبی مناتے ہیں میرے نبی ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھ کے اپنے پیدائش کا دن مناتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی آپ سے سوال کرے عید میلاد النبی کہاں لکھا ہے تو جواب میں کتابوں کا نام نہیں لینا عید میلاد النبی ہم غلاموں کی قسمت میں لکھا ہے ہم دیوانوں کی قسمت میں لکھا ہے کوئی حوالہ نہیں ہمارے عالموں نے بہت ساری کتابیں لکھ دی حوالے دے دیے اب آخری حوالہ یہ ہے ہماری محدثین کو دیکھو لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے علماء اکرام نے محدثین میلاد نہیں منایا کس نے نہیں منایا علامہ بدر الدین عینی سے اگر پوچھو ایک بہت بڑا نام ہے اس زمانے میں ایک محدث کا اے بدر الدین عینی تم بتاؤ میلاد کے بارے میں رائے کیا ہے وہ فرماتے ہیں ایک میلاد ہی تو ہے کہ میلاد والے کے صدقے میں کائنات کا نظام زندہ ہے بدر الدین عینی کے جملے ہیں ایک میلاد والے کی تو ذات ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اے امام بخاری تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے میلاد کے بارے میں تو امام بخاری کہیں گے میلاد والا نہ ہوتا تو آج کائنات کا نظام نہ ہوتا میلاد والا نہ ہوتا تو چاند نہ ہوتا میلاد والا نہ ہوتا تو سورج نہ ہوتا میلاد والا نہ ہوتا تو شمس و قمر نہ ہوتے میلاد والا نہ ہوتا تو یہ ستارے نہ ہوتے میلاد والا نہ ہوتا تو یہ سیارے نہ ہوتے کائنات کا ہر ذرہ میلاد والے کے صدقے میں ہے اگر یہی بات حضرت امام نبوی سے پوچھو یہ محدثین ہیں ان کی نظر میں میلاد کی اہمیت کیا ہے لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو جا کے کسی عالم نے نہیں منایا کسی تابعی نے نہیں منایا کسی محدث نے نہیں منایا کسی مفتی نے نہیں منایا یہ بریلوی مسلک کے لوگ ہیں میلاد منانے لگے ہیں سب سے پہلا میلاد اس کائنات میں اللہ نے منایا پہلا میلاد اللہ نے منایا ہے کل کا ہمارا موضوع تھا آپ نے سماعت کیا ہے پہلا میلاد اس کائنات میں اللہ نے منایا ہے اور اللہ نے کس کے سامنے منایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی موجود ہیں ان کی موجودگی میں اللہ محبوب کا میلاد مناتا ہے اور پوچھو اے علامہ ابن جوزی تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے تمہاری کیا رائے ہے میلاد کے بارے میں
تو ابن جوزی کہیں گے میں نے حدیثوں پر بہت زیادہ تنقید کی ہے، میں نے کبھی کسی سے رشتہ نہ نبھایا، لیکن جب میلاد کی بات آئی ہے تو یاد رکھو میلاد ہے تو ہم زندہ ہیں۔ جس دن میلاد ختم ہے کائنات ختم ہو جائے گی، نظام کائنات ختم ہو جائے گا۔ میلاد ہے تو ہم زندہ ہیں۔ کوئی عالم، کوئی محدث ایسا نہ گزرا کہ جس نے اپنے زمانے میں میلاد کا انکار کیا ہو۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان سے پوچھو میلاد کے بارے میں تو وہ کہیں گے اگر تم میلاد نہیں منا سکتے تو تمہارے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شان نبی، جان نبی، ایمان نبی، دین نبی، اسلام نبی، سب کچھ میرے نبی ہیں۔ اور جب اس نبی کی پیدائش کا دن آئے، کسی بھی چیز کے اندر، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کے اندر جائز اور ناجائز کے الگ الگ پہلو ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر کھانا اللہ نے بندوں کے لیے پیدا فرمایا، لیکن کھانے کے اندر حلال طریقے سے کھاؤ گے تو جائز ہے، اسی کو حرام کر کے کھاؤ گے تو غلط ہے۔ عید میلاد النبی کے لیے کچھ لوگ اپنا موبائل اور کیمرہ اس لیے خرید کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی غلام مصطفیٰ جلوس میں کہیں تھوڑی سی کوئی مسٹیک کر دے تو فوراً فوٹو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، یہ دیکھو یہ ہے دیوانہ۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی ایمان والا جان بوجھ کر رسول کی شان میں ادنا سی گستاخی نہیں کر سکتا۔ ارے وہ ہم ہیں جنہوں نے بدر کی سرزمین پہ میرے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، آپ حکم دیں گے، آپ کے حکم پر ہم گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہم تھے جنہوں نے ہر زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو سوچنا نہیں ہے، جب تک ہم زندہ ہیں دشمن کو نگاہ بھی آپ کی طرف اٹھانے نہیں دیں گے۔ ہماری محبت کا امتحان نہ لو، ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں سے نہ چکتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمارے مقابلے میں آنے کی ہرگز کوشش مت کرو، دیوانوں سے الجھو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ ہم رسول کے دیوانے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں مجرم ہیں، ہم مانتے ہیں نمازیں کم پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں عمل کم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں جیسا ہمیں عمل کرنا چاہیے ویسا نہیں کر پاتے، لیکن محبت میں کمی نہیں ہے ہماری، محبت میں کمی نہیں ہے ہماری۔ تمہیں یاد نہیں ہے تو انقلاب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، پوری دنیا میں جہاں جہاں کسی کی زبان سے ہمارے نبی کے خلاف یا اسلام کے خلاف ایک جملہ نکلا ہے تو سب سے پہلے انقلاب زندہ باد کا نعرہ کسی دیوانے نے دیا ہے، سب سے پہلے انقلاب زندہ باد کا نعرہ کسی مسلمان نے دیا ہے، سب سے پہلے انقلاب زندہ باد کا نعرہ کسی غوث و خواجہ کے ماننے والے نے دیا ہے، سب سے پہلے جان دینے کا نعرہ کسی غلام مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تم اگر توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو ہم توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے؟ رسول کے نام پر جان دے بھی سکتے ہیں، رسول کے نام پر جان لے بھی سکتے ہیں۔ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو کچھ سنا ہے اس سب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔